الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1435 سنہ ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی 18ویں شب ہے۔ یوم زمزم رضا کے سلسلے میں آج صحرائے مدینہ گویا گلزار مدینہ بنا ہوا ہے، اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول محبان زمزم رضا صحرائے مدینہ میں جمع ہو گئے، جنگل میں منگل کر دیا۔ ماشاءاللہ، یا اللہ ان سب کو توفیق دے کہ میرے زمزم کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو جائیں جب یہ یوم زمزم رضا ختم ہو جائے تو۔ اپنی نیتیں آپ نے کی ہوں گی، مزید بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، موبائل فون کو بند رکھوں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا، نہ خود کروں گا، نہ SMS پڑھوں گا، یعنی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے علم دین کے حصول میں رکاوٹ کھڑی ہو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ کسی کا دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بھی جمع کے سیغے پڑھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں میں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول، حاجی مشتاق، اور خصوصاً بالخصوص مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور
صحرائے مدینہ میں جمع ہونے والے وہ عاشقان رسول جو اب بیچ میں گھر نہ جائیں، بس آخر تک صحرائے مدینہ میں اپنا وقت گزاریں، ان کو بھی یہ ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمزم بھائی کا عرس جاری ہے اور یہ دعوت اسلامی کا حادثہ ہے، یہ جو بھی دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے یہ اس کو نواسی ضرور ہے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی، یہ حقیقت ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاپا جو مدنی چینل پر سوال کرتے ہیں تو یعنی کہ جو مدنی چینل پر سوال کرتے ہیں ان کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ یہ ہے کیا پیر جو ہوتا ہے وہ اپنے سارے مریدوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے؟ فیضان زمزم رضا جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل پر سوال کرنے والے کے لیے یہ نیت کی جا سکتی ہے، مثلا کسی عالم سے سوال کیا تو یہ نیت ہو سکتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو۔ تو اس آیت کے میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا، یہ نیت کی جائے، اس کے ذریعے اپنی علم دین حاصل کروں گا، اپنے سوال کے ذریعے دوسروں کے لیے معلومات کا ذریعہ بنوں گا، دینی معلومات کا ذریعہ بنوں گا۔ اگر میرا سوال نہیں چلا تو مدنی چینل والوں کی برائیاں نہیں کروں گا کہ یہ یوں کرتے ہیں اور ہمارا سوال نہیں چلاتے اور اپنے خاص لوگوں کا سوال چلاتے ہیں، سورس لگاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس طرح کی برائیاں کر کے اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ ضمن عرض کر دوں کہ کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو چلانے جیسے نہیں ہوتے، بعض سوالات ہوتے ہیں جو اپنے یعنی کہ ملکی قوانین یا عالمی معاملات ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جاتا ہے تو ہر جگہ کے تحفظات ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کے مطابق نہیں ہوتا سوال، یا بعضوں کا سوال صاف ریکارڈ نہیں ہوا ہوتا، تو اس طرح کی کوئی بھی وجہ ہوتی ہوگی جس کی وجہ سے نہیں چلتا، بعض اوقات وقت پورا ہو جاتا ہے سوال نہیں چلتا، کوئی اور موضوع اٹھ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو کوئی بھی وجہ ہوئی، میں مطلب ہے کہ اپنے سوال نہ چلنے پر دل کو صاف رکھوں گا اور برا بھلا مدنی چینل والوں کو نہیں کہوں گا، یہ اہم نیت ہے کہ یہ اس طرح شیطان جو ہے نا شاید بہت ساروں کو وہ برائی میں مبتلا کر دیتا ہوگا کہ دیکھو یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ہم کو بولتے ہیں سوال ریکارڈ کراؤ، ہم کو جواب ہی نہیں دیتے، تو حسن زن کا جام پیتے رہیں تو انشاءاللہ وہ جنت کے حقدار بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یوں اچھی اچھی نیتیں مطلب کر کے سوال کرنا چاہیے، اپنی نام و نمود کے لیے بھی ہوتا ہے، مطلب کہ میں نے سوال کیا ہے، ادھر ادھر ٹیلی فون کیا کہ بھائی میرا سوال آنے والا ہے، پھر وہ نہیں آیا تو شرمندگی ہوئی، تو پھر شیطان نے مزید برا ور ابھارا، تو
अच्छी नीयत से अगर फोन भी किया तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा सवाल आएगा आप लोग सुनना, लेकिन उमूमन इसमें शैतानी चक्कर भी हो जाता है बाज़ वक़्त। हुब्बे जाह, अपनी मशहूरी, अपनी वाह, ये एक मतलब बस ऐसा मरज है जो आजकल ऐसा लगता है कि अक्सरियत को लग गया है। तो इससे बचना मुनासिब है। बचना मुनासिब क्या, लाजिमी है, बचना चाहिए। मुझे भी बचना चाहिए, आपको भी बचना चाहिए, सभी को बचना चाहिए। अल्लाह बचने की सआदत नसीब फरमाए। अच्छा, कुछ और भी इन्होंने सवाल में फरमाया था। पीर अपने तमाम मुरीदों से यकसा प्यार करता है। हाँ, ये देखिए शायद निजाम फितरत के खिलाफ हो कि हर एक से यकसा प्यार करे कोई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों में सबसे प्यारा कौन था, आप बताएं, अगर आप मुझ तक आवाज पहुंचा सकते हैं तो अपनी। मैं बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला। यार के नाम पे मरने वाला, सब कुछ सदके करने वाला, मंजिले इश्को सिद्क का रहबर रदियल्लाहु तआला अन्हु, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे प्यारे। बल्कि ये तो अल्लाह ताला का निजाम भी आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला को अपने बंदों में सबसे प्यारा कौन है। बच्चा बच्चा जानता है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यार करता, चाहता है, मोहब्बत फरमाता है ना। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो अल्लाह ताला को सबसे प्यारे हमारे प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है ना। तो ये एक निजाम है। तो माँ बाप को भी देख लेंगे, हर बेटे या हर बेटी को यकसा नहीं चाहते। कोई बेटा या बेटी सुगल होते हैं, घर के कामकाज में हाथ बटाते हैं, बदतमीजी नहीं करते, बाअखलाक होते हैं, माँ बाप को राहत पहुंचाते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। जो आवारागर्दी करते हैं, बदअखलाकी करते हैं, माँ बाप को माअज़ल्लाह झाड़ देते हैं, इनका कहना नहीं मानते, तो वो फितरी तौर पे वो अच्छे नहीं लगते। तो कमाओ पुत्र, यूं कह लीजिए कि औलाद में जो पुत्र कमा के लाए, बेटा कमा के लाए, वो ज्यादा अच्छा लगता है, कमाओ पुत्र। तो यूं पीर को भी जाहिर है जो कमाओ मुरीद होगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जिस मुरीद में जितनी दीनी खूबियां ज्यादा होंगी, अगर वो पीर वो वाकई दीनदार पीर है, जामे शराइत पीर है, तो वो दीनी खूबियों की वजह से अपने मुरीद से ज्यादा मोहब्बत करेगा। एक इस पे किस्सा याद आ गया कि एक पीर साहब, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने भी याद पड़ता लिखा है कि एक पीर साहब अपने मुरीद से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। तो दूसरे मुरीद वो बात जो तो जल कुक्कड़ बने हुए थे, जल कुक्कड़ माने हसद, वो हसद करते थे और कुड़ते थे कि ये पता नहीं हमको इतना नहीं प्यार मिलता जितना इसको प्यार मिलता है।
پیر صاحب نے یہ بھانپ لیا. تو ایک بار پیر صاحب نے ہر ایک کو ایک ایک پرندہ یا مرغی دی کہ جاؤ ایسی جگہ چھپ کر ذبح کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. تو سب ذبح کر کے لے آئے چھپ چھپا کر کونے کھانچے میں. وہ مرید تھا وہ زندہ زندہ مرغی لے کر آ گیا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تم نے ذبح نہیں کی؟ بولا حضور آپ نے شرط رکھی تھی نا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو میں جدھر بھی گیا ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا تھا تو اس لیے میں واپس لے آیا. کسی کو جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. خدا ہر جگہ ہم یہاں بھی یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یوں پیر صاحب نے اپنے مرید کی تعریف کی کہ دیکھو یہ کتنا سمجھدار ہے اور ماشاءاللہ کتنا مطلب اس کو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یوں جتنی خوبیاں زیادہ ہوں گی مرید میں تو اتنا وہ مرید جو پیر کو اچھا لگے گا. دین پر عمل کرتا ہوگا, دین کا کام کرتا ہوگا تو وہ اچھا لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں ایک میں مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کو یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے اگرچہ کوئی ہر بچہ یکساں پیارا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر یہ بولیں کہ مجھے سب میں ایک طرح سے ایک ہی طرح عزیز ہو تو یہ ماں باپ شاید یہ جھوٹ کے گناہ میں پڑ جائیں گے. اگر معاملہ برعکس ہو تو اور واقعی سب ایک جیسے اس کو لگتے ہو تو جھوٹ نہیں ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی طرح استاد بھی اگر شاگردوں کو بولے کہ مجھے تم لوگ سب برابر ہو, پیر بولے تم مرید بس میرے لیے سب برابر ہو, تو اس کو بھی سوچ لینا چاہیے اپنے دل پر کہ کیا واقعی دل کے جذبات یہ ہیں یا خالی ان کو مکھن پالش کر رہے ہیں. تو یہ پیر صاحب بھی جھوٹ میں پڑیں گے, استاد بھی جھوٹ میں پڑیں گے اگر معاملہ اس سے الٹ ہوا تو یہ بولتے ہوئے سب کو دھیان رکھنا ہے. تو ماں باپ وغیرہ کو چاہیے یہ کہ اپنی اولاد میں یہ ظاہر نہ ہونے دیں دوسرے پر کہ میں فلاں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں, ورنہ دوسری جو اولاد ہے نا وہ احساس محرومی یا احساس کمتری کا شکار ہوگی اور ماں باپ سے ان کے دل میں جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہوگی جو ہلاکت کا باعث ہوگی. فریقین کے لیے, دونوں ہی کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ احتیاط ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یو کے بغدادی کابینہ, سبحان اللہ. غوثیہ جھنڈا ان کے پاس نہیں ہے, بغدادی جھنڈا نظر نہیں آ رہا ہے. بغدادی کابینہ, بغدادی جھنڈا. ویئر از بغدادی جھنڈا؟ ایٹ ہوم. وہ بھی اگر ہو, وہ بھی ہوا تو چلو اب یہ کفارے میں پھر وہ قافلہ دے دو یار. بغدادی جھنڈا ایک بھی نہیں رکھا آپ لوگوں نے, تو سب مدنی قافلے کا کفارہ دے دو, تاریخ بھیج دو کہ ہم نے بغدادی جھنڈا نہیں رکھا اس لیے بس انشاءاللہ عز و جل وہ ہاتھوں ہاتھ یا فلاں دن جتنے بھی حاضر ہیں وہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. چلو میں نے تو آپ کو کفارہ سنا دیا تھا, مدنی سزا. اب جھنڈا آ بھی گیا تو کیا ہوا, اب تو 11 دن کر دو. چلو 11 دن کا قافلہ انشاءاللہ. یہ تو مدنی قافلہ مرحبا یہ باپا نے فرمایا ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں جیسے بغدادی کابینہ یو کے جو اسلامی بھائی اگر کہیں اور بھی سن رہے ہوں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی سن رہے ہوں, سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یکم ربیع النور شریف سے 11 ربیع الغوث یعنی یکم ربیع الاول سے 11 ربیع الثانی, جس میں 12ویں کا مہینہ اور 11ویں کا مہینہ 11ویں تک, یہ تقریباً 41
ایام پڑھتے ہیں، 41 دنوں کا یہ ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی 12 مدنی مذاکرے مع جشن ولادت اور صبح صادق، وہ صبح شب ولادت کی گھڑیاں کے ساتھ ساتھ 11ویں کے 11 مدنی مذاکرے اور پھر غوث پاک کی 11ویں، یہ سب کے سب انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں رب کی رحمت سے یہ ہمیں امیر اہل سنت کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملیں گے، اور بیچ میں 3 ہفتے، تو یوں گویا کہ کم و بیش 26 مدنی مذاکرے مجموعی طور پر ملنے کی امید ہے۔ پچھلے سال ماشاءاللہ یہ یو کے کئی اسلامی بھائیوں نے یہ بہاریں دیکھی ہیں، یو کے والوں نے مدنی چینل پر بھی دیکھی ہوں گی کہ کیسے مزے کو بھی مزہ آ رہا تھا، رات بھر ماشاءاللہ ترکیبیں تھی، سحری افطاری وغیرہ وغیرہ۔ تو میں تو دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو، پاکستان ہو یا بیرون پاکستان، سب کو دعوت دیتا ہوں ابھی سے ویزا اپلائی کریں، کیونکہ تھوڑا پروسیس ہوتا ہے، 2 ماہ 3 ماہ لگ جاتے ہیں پروسیس کے اندر۔ تیاری کریں، نیکی کی دعوت دیں، مدنی مشورے کریں کہ چلو باب المدینہ چلو باب المدینہ چلو۔ بابا کیا مزے کو مزہ آ جائے گا اگر یہ ہو گیا ہے نا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میں بھی بتاتا ہوں، آپ کا دیوانہ ہے نا ساؤتھ افریقہ میں ارشاد جی، کل اس کا پیغام مجھے کسی نے انگلش میں پیغام سنا، مجھے پیغام دیا تھا اس نے، تو اس نے اللہ کے بندے نے ماہ رمضان پورا اپنے اعتکاف کیا تھا۔ جی تو کابینہ کا نگران ہے ارشاد، تو اس نے مطلب یہ پیغام دیا تھا کہ میں نے ابھی سے وہ ربیع الاول شریف، ربیع النور، اس نے کہا ربیع النور شریف کے لیے میں نے وہ اپنی سیٹ ڈلوا لی ہے، بکنگ کروا لی، فلائٹ سے سیٹ ڈلوا لی ہے، بکنگ کروا لی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی تو ماہ رمضان پورا گزار کے گئے یہ فیضان مدینہ میں اعتکاف میں، تو یہ میرا خیال ہے فرسٹ نمبر یہ لے گیا۔ جی ابھی تک کسی کی اطلاع نہیں ہے سیٹ ڈلوائی ہو۔ جی اب تیاری شروع کریں، میں بھی تیاری کر رہا ہوں۔ کون سیٹ ڈلوا کر بیرون ملک سے دوسرا نمبر حاصل کرتا ہے، فرسٹ تو لے گیا لینے والا۔ ابا انشاءاللہ اس بار بھی نیت ہے محرم الحرام میں جو یو کے کا سفر ہے، یو کے اور یورپ کا، دعا کرے وہاں سے اترے گی عاشقان رسول کی بارات، باب المدینہ مطار پر آئے گی فیضان مدینہ میں، کیا بولوں میں اس کو، انشاءاللہ تعالی۔ تو ساؤتھ افریقہ والے بھی اور امریکہ والے، ہند والے، بنگلہ دیش والے، فارسٹ والے، دیگر دنیا کے تمام ممالک جہاں جہاں اس وقت دیکھا سنا جا رہا ہے بشمول پاکستان، تو انشاءاللہ تعالی رونق ہی رونق ہوگی اور خوب علم دین حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال چلائیے۔ باپا آپ نے آنکھوں پر یہ پٹی جو باندھی ہوئی ہے، کیا ہم اس طرح پٹی باندھ سکتے ہیں؟ نیز کسی سفر میں اگر اس طرح پٹی باندھیں تو کیا ہمارا آنکھوں کے قفل مدینہ پر عمل شمار ہوگا یا نہیں؟ اور ہمارا آنکھوں پر اس طرح سفر کے دوران پٹی باندھنا کیسا؟ سلوت جو طویل روٹ ہوتا ہے نا، لمبا روٹ فلائٹ کا، اس میں یہ دیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے بعض فلائٹوں میں دیتے ہوں گے، بعض میں نہیں دیتے ہوں گے، ہر فلائٹ میں نہیں دیتے یہ۔ تو لمبے روٹ پر جو ساؤتھ افریقہ کا روٹ لمبا تھا، تو اس میں یہ سونے کے لیے دیتے ہیں کہ مطلب یہ ایک آدمی یوں لگا کے وہ سو جائے، اجالے وغیرہ سے بچت ہو، قدرے بچت ہو، پوری بچت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس کو مطلب یہ کہ آنکھوں کے قفل مدینہ کے لیے ترکیب بنا لی۔ ہوا یہ کہ ہماری سیٹیں اس طرح تھی کہ بالکل ہمارے فرنٹ، بالکل سامنے ہماری رخ کر کے، وہ پتا تھا ہم کو کہ یہ مطلب یہ سیٹ ہے اسی لیے کہ ادھر آ کے بیٹھے گی۔ اب اگر بیٹھے گا والا معاملہ ہوتا تو پھر بھی حاجت ایسی نہ تھی۔ اب بیٹھے گی، اب وہ ہیئر ہوسٹس ہوتی ہے، اس کا جوان ہونا شاید شرط ہوتا ہے، اس کا بے پردہ ہونا شرط ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ کئی شرائط ہوتی ہوں گی جن میں یہ نمایاں شرائط
اب ایک بے پردہ جوان عورت اب سامنے بیٹھے اور اب کیا کیا جائے؟ محدود وقت کے لیے بیٹھتی ہے، جیسے کہ وہ ہوائی جہاز شاید اترتا ہے چڑھتا ہے، اس طرح مطلب یعنی کہ ڈپارچر ارائیول ایسے مواقع پر اس کے بیٹھنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے مطلب یہ کہ یہ آئیڈیا آ گئی ہم لوگوں کو، انہیں بولا یہ تو اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ جیسے میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں کہ ہم بے پردہ عورتوں کو برقع پہنانے میں ناکام ہو گئے۔ ہم برقع پہن نہیں سکتے، ہم اپنی آنکھوں کو برقع پہنا دیں، ہے نا، اپنی آنکھوں کو جھکانا سیکھ لیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی کوششیں تیز تر کر رہے۔ تو اب یہ کہ بالکل جان پہ سامنے بیٹھی ہو بے پردہ عورت، اب کس طرح اس سے بچے آدمی؟ آنکھیں بھی اگر بند رکھے تو یار کتنی دیر بند رکھے، جھکا کر رکھے تو کتنی دیر جھکا کے رکھے، اٹھ تو جاتی ہے آنکھ، بچانا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہ کپڑے کا چشمہ لگا لیا قفل مدینہ کا۔ تو وہ نگران شورا نے وہ بتا دیا تھا کہ وہ جب ٹون بجے گی نا، اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے نا، سیٹ بیلٹ اب کھولنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو وہ ٹون بجتی ہے، تو وہ ٹون بجے گی نا تو یہ اپنی سروس پہ نکل جائے گی پیسنجروں کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ سب ترکیب تھی ہماری، تو اس لیے ہم نے یہ لگائے تھے چشمے۔ تو ایسے موقع پر ظاہر آپ کو بھی لگانے چاہیے اگر آپ کے اندر نفس ہے تو۔ نفس کس کے اندر نہیں ہے؟ پھر فرشتہ ہوتا ہے وہ معصوم ہے، فرشتے کے اندر شہوت رکھی ہی نہیں گئی نا، فرشتے کو رکھی نہیں گئی شہوت، جانور میں رکھی گئی، انسان میں رکھی گئی۔ تو جس کے اندر رکھی گئی اس کو نگاہوں کی حفاظت ان مانو کر یہ کہ اگر عورت ہے تو دیکھے گا تو ظاہر پھنسے گا ہی۔ اب بولے گا نہیں میں اپنی ماں بہن کی نیت سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ نیت قیامت کے روز آپ کی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا، تو یہاں بھی نہیں چلے گی، دیکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے نگاہوں کی حفاظت مقصود ہے۔ یہ چشمہ تو اس طرح کا چشمہ تو خیر اپنے سمجھے کوئی کمپلسری نہیں ہے، اور ہر ایک کی ضرورت بھی نہیں ہے پہننے کی، شرمائے گا، لیکن وہاں ہوائی جہاز میں چل جائے، لوگ سمجھیں گے سونے کے لیے اس نے یہ پہنا ہوا ہے۔ یا ویسے ہی ہم نے تو آپس میں مشورہ کیا ہے کہ یار یہاں آتے جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، تو ہم آتے جاتے ہیں، کبھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، پاکستان میں تو بہت کم ہی نکلنا ہوتا ہے، تو یار یہاں بھی اپنے بے پردگی تو کہاں نہیں، یہاں بھی یہ چشمے پہن لیا کریں۔ اب کار میں کس نے دیکھنا ہے؟ اب کوئی دیکھے گا بھی کہ کار میں اس نے چشمہ پہنا ہوا ہے، وہ سمجھے گا کہ یار یہ سویا ہوا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو مزہ آ گیا اس کو۔ تو یوں نگاہوں کی حفاظت کی بچت۔ لیکن یہ عام زندگی میں جیسے بازاروں میں یہ نہیں چلے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے اور ایک دوسرے کو روکیں گے دعوت اسلامی سے کہ دیکھو تم اگر دعوت اسلامی میں جاؤ گے تو یہ سب تم کو کرنا پڑے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتا آدمی۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اندر ضرورتاً ہم نے اس کو استعمال کیا ایسے موقع پر کہ جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سویا ہوگا، تو سوتے ہوئے اگر کوئی یہ لگاتا ہے نا، گھر میں بھی کہیں بھی لگائے گا، مدنی قافلے میں اور لیٹا ہے اور یوں لگا لیا تو کوئی اس پہ معیوب نہیں ہے۔ لوگ ویسے چادر وغیرہ کپڑا یوں رومال وغیرہ بھی کچھ گڈی کر کے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں بعد اوقات۔ یوں حکمت عملی کا استعمال کیا جائے، اس کو پہن کر چل نہیں سکتے، چلیں گے تو ٹھوکر لگ جائے گی، خطرہ ہے، اتنا نظر نہیں آتا، صاف کم نظر آتا ہے، اور اگر اس میں آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا تو ذرا نگاہیں کمزور ہونے کا اندیشہ رہے گا کہ آنکھوں پر زور پڑے گا۔ پھر یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو تنفیر عوام کا باعث ہو، لوگوں کو تنفیر، نفرت، لوگوں میں باتیں ہوں، انگلی اٹھے، یہ انگلی بھی اٹھے گی اس پر، یہ کیا چڑھایا، اس نے کیا چڑھا لیا،
ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی لباس شہرت کا بھی حکم لگ جائے ان مانو کر کہ گشت نمائی تو ہوگی، خدا بہتر جانے۔ تو اس لیے ایسے خاص موقع پر کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا اپنے ہی دو چار عیسائی بھائی ہیں اور ایسا موقع اور اس نے لگا لیا تو چل جائے، باقی اس کو عوام میں نہیں چلے گا، یہ نہ یہ بازار میں ملے گا۔ یہ تو مطلب مدنی انعامات والے میرے کو لگتا تھا کہ اس میں حرکت میں آئیں گے تو یہ بنوانے نکلیں گے، لیکن یہ ہر جگہ چلے گا نہیں، کہیں کہیں چل جائے گا۔ کار وغیرہ میں، کار وغیرہ کے لیے تو یہ بہترین سونا ہے، گولڈن ہے یہ۔ جہاں کار میں جا رہا ہے اور بے پردگی ہے تو ڈرائیور تو نہیں پہن سکتا، پیسنجر اگر نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہے اس کے لیے مدینہ مدینہ ہے، بھائی یہ چڑھا لے، تسبیح نکالے اور پڑھتا چلا جائے، اب اگر وہ اپنے اوراد و وظائف پڑھتا چلا جائے تو بہت نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اپنے جو مدنی پھول عطا فرمائے نا پاپا، کہ اگر یہ اس نے اپنے آنکھوں پر لگایا اور اگر اندر سے آنکھیں سے کھلی رکھی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید میڈیکلی طور پر اس کی آنکھوں پر زور پڑے، اثر پڑے۔ تو اگر اسے پٹی لگائی لی آنکھوں کے اوپر، کار کے اندر کسی ایسی جگہ ہو تو آنکھیں بند کر کے پھر بیٹھ جائے۔ آلریڈی پردہ تو پڑا ہوا ہے نا آنکھ میں، یہ پپوٹے ہیں جو یہ بند کر لے، جی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھلے یہ چشمہ بھی ہے لیکن پپوٹے بند رکھے، جی، اس میں سے یہ دیکھنے کی کوشش نہ کرے ورنہ زور لگے گا آنکھوں کو تو یہ نقصان دہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی حافظ صاحب، جی